آج ذی-القعدہ کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 کام لازمی کر لینا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ، ہر حاجت ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ذی-القعدہ کا پہلا جمعہ ہے۔ ذی-القعدہ کے پہلے جمعہ کا دن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جمعہ کے دن کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعہ کا دن قبولیت کا دن ہے۔ جمعہ کا دن خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ جمعہ کا دن رب کعبہ کو راضی کرنے کا دن ہے۔ میرے بھائیوں، جمعہ کا دن رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔ لیکن آج ذی-القعدہ کا پہلا جمعہ ہے۔ جب یہی جمعہ ذی-القعدہ کے مہینے میں آ جاتا ہے تو اس کی فضیلت و برکت پہلے تمام دنوں سے بڑھ جاتی ہے۔ آج ذی-القعدہ کا پہلا جمعہ ہے۔ آج بہت بابرکت دن ہے، اور آج کے اس بابرکت دن میں آپ نے یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ یہ 3 چھوٹے اعمال پڑھنے ہیں۔ یہ اعمال پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جس حالت جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، میرے بھائیوں، مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت ہر مقصد غیب سے پورا ہو جائے گا۔ آج میرے تمام بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، جو مایوس ہو چکے ہیں، بڑے وظائف، بڑی تسبیحات پڑھنے کے باوجود بھی گھر کے حالات نہیں بدلے، یہاں تک کہ دعائیں قبول نہیں ہوتیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج ذی-القعدہ کا پہلا جمعہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ کی وہ دعائیں، وہ حاجتیں، وہ کام جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، جمعہ کا دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، تمام مقاصد غیب سے پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آج موقع ہے، آج جتنا مانگنا ہے مانگ لو۔ میرے بھائیوں، آج اپنے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کی معافی مانگیے گا۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفے ضائع ہو جائیں۔ اس لیے خدا را آپ نے ذی-القعدہ کے پہلے جمعہ کا دن یہ 3 کام کرنے ہیں۔ اپنے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور آج اپنے گناہوں کو بخشوانے کے بعد رب کی ذات راضی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اگر کوئی بندہ ذی-القعدہ کے پہلے جمعہ کو شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو یقین کیجئے ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا کہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی کے سامنے مانگنا پڑے گا، نہ در کی ٹھوکریں کھانا پڑے گی۔ پیارے بھائیوں، نہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑیں گے۔ آج آپ جس طرف قدم اٹھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آج یہ 3 کام آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دیں گے، آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو آپ کے گھر جا کر ہر کسی کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا، ذی-القعدہ کا پہلا جمعہ آ چکا ہے، آج بابرکت دن آ چکا ہے، آج یہ چھوٹے 3 کام ضرور کر لو، آج پوری زندگی کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گا۔ آج ذی-القعدہ کا پہلا جمعہ ہے۔ آج کے دن جس گھر میں یہ 3 کام ہو جائیں گے اس کی آنے والی نسلوں تک رزق اور دولت کی کبھی کمی نہیں آئے گی، اس کی آنے والی نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، آپ جاپان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، آپ UAE ہیں، آپ کویت سے ہیں، جب آپ کے ملک میں ذی-القعدہ کا پہلا جمعہ آ جائے تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ 3 کام ضرور کر لینے ہیں۔ یہ وظیفہ، یہ عمل صرف 1 منٹ کا ہے۔ اگر کوئی بندہ ذی-القعدہ کے پہلے جمعے کے دن اپنی پوری زندگی کی کامیابی کے لیے، اپنی نسلوں کی کامیابی کے لیے، اپنے گھروں کے بچوں کو ارب پتی بنانے کے لیے 1 منٹ نہیں نکال سکتا تو وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ آج آپ کو جو بھی مصروفیت ہے، جو بھی کام ہے، آپ نے جہاں جانا ہے، جہاں سے آنا ہے، آپ وہ کام کیجئے۔ لیکن اگر صرف 1 منٹ رب کی بارگاہ میں نکال سکتے ہو تو صرف 1 منٹ نکالنے سے ذی-القعدہ کے پہلے جمعے کے دن آپ پر رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جائے گی۔ آپ کے بند کام سنور جائیں گے، آپ کی ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ آج رب کریم کی بارگاہ میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ آج رب کریم کی بارگاہ میں منگتا بھکاری فقیر بن کر بیٹھو گے، میرا رب بادشاہ بنا کر اٹھائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے رب کریم سے جو بھی مانگنا ہے آج مانگ لو۔
من پسند نوکری چاہتے ہو وہ مانگ لو۔ آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جس میں آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ ایک وہ وقت ہے جب انسان پر کبھی مشکل وقت، کبھی پریشانی آتی ہے تو بندہ رب کریم کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اپنے مسائل کا حل مانگتا ہے۔ آج وہ وقت ہے، رب کہتا ہے تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تیرے منہ سے نکلی ہر بات تیرے نصیب میں لکھ دی جائے گی، تیری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھے گا، تو مانگ تو صحیح۔ آج میں آپ کو کسی بندے سے نہیں، رب سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں، اس لیے جب بھی رب کریم سے مانگو گے میرے بھائیوں تھوڑا نہ مانگیے گا، ضد کر کے مانگیے گا، اتنا مانگیے گا، اتنا کہ آپ کے خزانے چھوٹے پڑ جائیں، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج جو بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آج آپ میں سے جو کوئی بے اولاد ہے نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے۔ آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لے۔ آج وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لیں، رشتوں کی بندشوں کو توڑنے کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری یا من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ ہر انسان کے مسئلے الگ ہیں، پریشانیاں الگ ہیں، خواہشات الگ ہیں۔ آج کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے تو رب کریم سے مانگ کر دیکھیے۔ آج رب کی بارگاہ میں ہر کسی کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ آج رب کریم کی بارگاہ میں جھولیاں بھر رہی ہیں، نسلیں آباد ہو رہی ہیں۔ آج ذی القعدہ کا پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کا مسئلہ جتنا بھی بڑا ہے کیوں نہ ہو، جلد مسئلے کا حل مل جائے گا۔ صرف رب کریم سے مانگ کر تو دیکھو، رب کے سامنے جھولی پھیلا کر تو دیکھو، مقصد کی نیت کر کے تو دیکھو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین آپ سے میری گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف و اسلامی ویڈیوز میں آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ پیارے دوستو، آپ ذی القعدہ کے پہلے جمعہ کا دن دکان پر ہیں، دفتر پر ہیں، سفر، کاروبار، جہاں جس کو جب وقت ملتا ہے چلتے پھرتے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی صورت آپ نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا۔ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ لوگ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے ایک مرتبہ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ذی القعدہ کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، دولت چاہیے، جس کو جو بھی چاہیے مانگ لینا، کیونکہ آج یہ 3 کام کرتے دوران آپ جس مقصد، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے 100% گارنٹی سے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، آپ نے رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ نام ہر کسی کو آتے ہیں، یہ نام ہر کوئی جانتا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ ان ناموں کو کب پڑھنا ہے اور کب پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ پہلا وظیفہ رب کریم کے 2 نام یا رزاقو یا فتاحو کا وظیفہ ہے۔ آپ نے صرف 3 کام کرنے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو اے رزق دینے والی ذات، یا رزاقو یا فتاحو کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، توجہ سے سنیے گا۔ یا رزاقو یا فتاحو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا رزاقو یا فتاحو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ یا رزاقو یا فتاحو پڑھنے سے آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا، ہر مشکل، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس چیز میں بھی ہاتھ ڈالیں گے
کامیابی مقدر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یا رزاقو یا فتاحو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھا کریں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات اس لیے سمجھا رہا ہوں، یہ ذی القعدہ کا پہلا جمعہ بار بار نہیں آئے گا۔ آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ اس کے ذکر سے عرش الہی سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں۔ رزق اور دولت خود اس بندے کے گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، وہ جس کے لیے انسان ساری زندگی صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے، بڑی بڑی سفارشیں کرواتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا ہے۔ آج وہ خواہش، آج ہر حاجت جتنی بھی بڑی ہے، اگر آپ خزانے بھی مانگو گے تو ایک آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ ذی القعدہ کے پہلے جمعے کا دن ہے۔ دوسرا کام، دوسرا وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، عرش پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں جو آج ذی القعدہ کا پہلا جمعہ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھے گا، اور رب کریم فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ اے فرشتوں، اس بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر دو۔ آج یہ میرا بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ فرشتے غیب سے ہر مشکل پریشانی کا حل لے کر آ جائیں گے۔ آپ کی طرف آنے والی رکاوٹیں جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، آنے والے مسائل بھی فرشتے غیب سے ختم فرما دیں گے۔ آپ پورا سال رزق اور دولت سے مالا مال رہیں گے۔ آپ پورا سال جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ اگر میں اس کے کمالات گنوانا شروع کروں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، پورا دن بھی گزر جائے تو اس کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ آج یہ 3 کام کر لینا، سینے کا راز بتا رہا ہوں، ذی القعدہ کے پہلے جمعے کا باکمال اور مجرب وظیفہ بتا رہا ہوں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھنے آپ نے 33 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھتے دوران آپ جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیجئے۔ آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اگر یہ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ میں بتا رہا ہوں یہ نہ پڑھا تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور رب کو منانے کا راز ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے رب کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، جس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ ہو جاتی ہے، پھر پورا سال تنگ دستی، مصیبتیں، پریشانیاں اس بندے کا مقدر بن جاتی ہیں، اور جس کی گناہوں سے معافی ہو جاتی ہے انشاءاللہ وہ آج رب کریم سے ضد کر کے جو بھی مانگتا چلا جائے گا اس کے مقدر میں، اس کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ اسے برکتوں والا، رحمتوں والا، نعمتوں والا، رزق حلال نوازا جائے گا۔ بے برکتی اور بے سکونی اس کے گھر سے ختم ہو جائے گی۔ اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا جو ذی القعدہ کے پہلے جمعہ کا دن شروع سے اب تک ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بتائے گئے طریقے سے وظیفہ اور عمال کرے گا۔ آج جمعہ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا، توجہ سے سنیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران نہ آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ پھر دونوں ہاتھوں سے بانٹنے بھی جاؤ گے تو انشاءاللہ رزق اور دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ رب کی بارگاہ سے مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ آج یہ موقع سال میں 1 بار آپ کو مل رہا ہے، اور یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پچھتاوا ہوگا۔
ذی-قعدہ کا پہلا جمعۃ المبارک بار بار نہیں آئے گا۔ توجہ اور دھیان سے اور خلوص نیت سے یہ وظیفہ پڑھا جائے تو بہتر ہے۔ ناظرین، وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے، یہ عمل کی شرط ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب دل کو سکون مل جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے، اب رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگ لینی ہے۔ مولا کریم، تو رزاق بھی ہے، تو خالق بھی ہے، تو کریم بھی ہے، تو مالک بھی ہے، تو ہر شے پر قادر بھی ہے۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری اور میری آنے والی نسلوں کی ہر حاجت کو پورا فرما دے۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی فرمائے اور مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں ناظرین کمنٹ میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔